بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ آج پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن تھا۔ پاکستان کی سیاست میں سب سے مقبول لیڈر کو راستے سے ہٹانے کی سازش کا پہلا حصہ کامیاب ہو گیا۔ آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ ممنوع فنڈنگ کا بہانہ، عمران خان نشانہ، جو گڑھا کھودا گیا اس میں کون کون گرے گا۔ ناظرین، عمران خان نے پچھلے عرصے سے مقبولیت میں عوام میں اتنی جڑیں بنا لی کہ تمام حکومتی اتحادی 13-14 جماعتیں اور طاقتور حلقے اسے عوام میں غیر مقبول نہیں کر سکے، اور عوام عمران خان کی کال کے بغیر ہی لاکھوں کی صورت میں مختلف شہروں میں عمران خان ہر روز اس کو لیے لوگ باہر نکلتے۔ اب نواز شریف نااہل ہو چکے ہیں، زرداری اور موجودہ حکمرانوں پر کرپشن کے اربوں روپے کے کیس چل رہے ہیں۔ عمران خان پر جب کرپشن کا کوئی کیس نہ ملا تو ایک حکومتی لوگ اور 4 لوگوں نے سازش کی کہ عمران خان کو فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کیس سے دیوار سے لگایا جائے، اور پی ٹی آئی کے بقول انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ ساز باز کی۔ ناظرین، پچھلے کئی دنوں سے شور تھا کہ فارن فنڈنگ کا کیس کیوں نہیں سنایا جا رہا۔ ایک گراؤنڈ بنائی جا رہی تھی کہ عمران خان کا فارن فنڈنگ کا کیس سنایا جائے، یہاں تک کہ مریم نواز نے دھمکی دی کہ اگر الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کا کیس عمران خان کی تحریک انصاف کے خلاف نہ دکھایا تو تحریک انصاف اور حکومت ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دیں گے۔ یہ دھمکی بھی کہتے ہیں ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الصمد سے اتحادیوں نے حکومت کے الیکشن پر بے جا دباؤ ڈالا، اور اس دوران کئی ملاقاتوں کے بھی انکشافات ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو کنونس کیا گیا کہ حکومتی وکلاء نے کہ ان شکوں پہ عمران خان کو سیاست سے ہٹایا جا سکتا ہے، ورنہ الیکشن میں اس کو راستہ روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس پر یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب کے جو 20 الیکشن تھے اس کی بھی مثال دی گئی کہ ہر حلقے میں مسلم لیگ نون کو 10 سے 10,000 ووٹ دلوائے لے گئے، لیکن ٹرن آؤٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے عمران خان کے کارکنوں نے اور رہنماؤں نے ناکام کر دیا۔ اب عمران خان کو فارن فنڈنگ کے علاوہ راستے سے ہٹانا ناممکن ہے۔ ناظرین، بظاہر اس دباؤ میں آ کر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کا کیس سنا دیا۔ اس فیصلے سے ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی، اب اس میں ابہام کوئی نہیں رہا، یہ کہ اب تک پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا ثابت نہیں ہوا۔ آج انہوں نے ان سے شو کا نوٹس دے کے رپورٹ مانگی ہے۔ 8 سال پیالی میں طوفان رکھا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ الیکشن کمیشن نے پہلے اس فیصلے میں اس کو ممنوع فنڈنگ قرار دیا، خود ہی ممنوع فنڈنگ کر دیا، اور دوسرا یہ کہ اس فیصلے میں عمران خان کے چند سرٹیفکیٹس کا ذکر کیا جو انہوں نے بطور سربراہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تھے۔ الیکشن کمیشن نے اس کو ایسے ظاہر کیا جیسے یہ کوئی بیان حلفی ہے۔ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں کچھ ریکارڈ بھی رد و بدل کیا گیا، اور اسٹیٹ بینک سے من پسند اور آڈیٹر سے رپورٹ بھی لی گئی، جس میں عمران خان کے خلاف غلط بیانی کا الزام لگایا، تاکہ جیسے غلط بیانی پر نواز شریف نااہل ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے، عمران خان کی سیاست ہی ختم کرنے کی جائے۔ وہ جماعت جو چاروں صوبوں میں خواتین، بزرگ، بچوں میں، خصوصاً نوجوانوں میں مقبول ہے، اس پر پابندی لگانا ملک کو انارکی کی طرف اور خودکش بم کو ڈانگ مارنے کے برابر ہوگا، اور ملک میں افراتفری پھیل جائے گی۔ میرے ناقص علم کے مطابق یہ کیس 2008 سے 2013 کے درمیان جمع کیے گئے کیسز کا حصہ ہے۔ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس 2002 نافذ تھا۔ 2002 آرڈیننس نافذ تھا۔ اس قانون کے مطابق جو فارم 1 جمع کرایا جانا تھا، اس میں بیان حلفی کا کہیں ذکر تک نہیں تھا۔ یہ سازشی کہاں دور تک سوچتے ہیں، ایک عوام کی آواز کو دبانے کے لیے کیا گنونے کھیل کھیلتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کو امریکہ سے مراسلہ منایا گیا، اور جب وہ بھی ناکام ہو گیا، عوام میں مقبول ہو گئے، تو عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف اب دعویٰ کر رہی ہے
تمام اپوزیشن حکومتی پارٹی جن پہ اربوں روپے کیس ہے کہ عمران خان کو سدا بہار نااہل کیا جائے، فار ایور نااہل کیا جائے، کیونکہ نواز شریف نااہل ہے، اب سودے بازی کریں گے، ادھر نواز شریف کی نااہلی ختم کرے، جبکہ نیب کو نواز شریف کو تو عدالتوں نے کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بادی النظر میں فیصلہ کیا ہے کہ 2017 کے قانون کے تحت 2017 کے جبکہ یہ کیس شروع ہوا ہے 8 سے کیا ہے، جس کی بنیاد پر عمران خان کے دیے گئے سرٹیفکیٹ کو مس ڈکلیریشن قرار دے دیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے راستے سے نکالا جائے اور پیپلز پارٹی نون لیگ کو منانا کے لیے راستہ صاف کیا جائے، جبکہ اس مقبولیت میں طریقہ انصاف کا وجود ختم کرنا دیوانے کا خواب اور پاگل پن ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ عوام اس فیصلے کو قبول کریں جس کا آج عمران خان نے اظہار بھی کر دیا۔ الیکشن کمیشن میں فیصلے میں کمزور قانونی نقطہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے حق میں جا سکتا ہے۔ آئینی ماہرین کے مطابق اس میں اتنی گراؤنڈ نہیں جتنا سخت فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ بظاہر خود ایک سازش کا نتیجہ لگتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس شروع کر سکتی ہے۔ عمران خان اس وقت مقبولیت کی جس سطح کی بلندی پر ہے، ان کے خلاف کوئی بھی متنازع فیصلہ 22 کروڑ عوام قبول نہیں کرے گی اور حکمرانوں کے لیے سڑکوں پر نکلنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ کہ عمران خان کو ہر راستے سے ہٹانا تو دیوانے کا خواب ہے، بلکہ حکومت کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ میدان میں عوام کی قوت کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، عوام کو ووٹ سے ہرائیں، اپنے مخالفین کو ووٹ سے ہرائیں، نہ صرف یہ کہ اداروں کے چھپ کے پیچھے ان پر وار کریں اور جعلی کاغذ بنا کے ایک مقبول ترین پارٹی کو پابندی لگانا یا اس کے لیڈر عمران خان کو، جس کو خود سپریم کورٹ 7 کو مین قرار دے دی گئی ہے، اب اس کو نہل کرانے کی سازشیں میں سرگرمی ہو گئی ہے۔ ناظرین، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یاد رکھنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ان کے لیے بھی مثال بنے گا۔ ان دونوں کے کیس بھی چل رہے ہیں۔ عمران خان کے پاس تو کہا جا رہا ہے کافی حد تک فارن فنڈنگ یا ڈونیشن جو آتے تھے 40,000 سے زیادہ پروف دیے، ان کے پاس تو ایک وجود کا ثبوت نہیں ہے۔ ان کے تو ایک الیکشن میں 5 کروڑ روپیہ بندہ ڈونیشن دیتا ہے جس کا یہ حساب دے ہی نہیں سکتے۔ ان کا ماضی پیسے لے کے، قبضہ گروپ کے پیسے لے کے الیکشن لڑنا، منشیات فروشوں سے پیسے لے کے الیکشن لڑنا اور جرائم پیشہ لوگوں سے پیسہ لے کے لڑنا ایک پوری تاریخ ہے۔ چھانگا مانگا کے نوٹوں کی خرید و فروخت غیر جماعتی سے لے کے حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ منتخب تک اربوں روپے خرچ کیے گئے۔ اب دونوں جماعتیں کیس الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ جو معیار پی ٹی آئی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس پیمانے پر دیکھا جائے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو خود ہی گڑھے میں گر گئی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جیسے ہی یہ فیصلہ آیا، ابھی یہ فیصلہ حکومت کے پاس جانا ہے، سپریم کورٹ پہ سے جانا ہے، وہ کہا فنڈ اکاؤنٹ ہونا ہے۔ اس پہ کم و بیشتر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے 1 درجن سے لوگ زیادہ نے، ایک طرف سیلاب سے لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں، پریس کانفرنسیں کر ڈالی ہیں۔ اب سیاست 90% میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت درجنوں کی صورت میں آ کے بھنگڑا ڈالے، ہاں جی ہاں عمران خان نااہل ہو گئے، ہاں جی ہاں نااہل ہو گئے، فار ایور پابندی لگائی جائے، یہ فراڈیا ہے، یہ صادقو مین نہیں ہے، یہ جعلی ہے۔ یہ قمر زمان کائرہ، مریم اورنگزیب، محمد زبیر، شادیہ مری اور پیپلز پارٹی اور دیگر نون لیگ کی تمام قیادت عمران خان کو اب فار ایور نااہل۔ دوسری طرف عمران خان اور پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو مسلم لیگ نون کے الیکشن کمیشن ونگ کو ایک کہا کہ چیف الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون کا ایک پرائیویٹ ونگ تھا جس نے فیصلہ کیا، جس کی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی بات ثابت نہیں ہوتی اس کیس میں جس میں تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے یا عمران خان پر۔ تاہم یہ جو یک طرفہ فیصلہ حقائق کے برعکس کیا گیا، وہ ہائی کورٹ میں جا کے اس کے خلاف سٹے لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ موجودہ الیکشن کمیشن نون لیگ کے پے رول پہ ہے اور اس کا فیصلہ ہم نہیں قبول کریں گے، کیونکہ ماضی میں جتنی دیر یہ چیف الیکشن کمیشن رہے ہیں، انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آؤٹ آف وے سپورٹ کی اور پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے میں کہیں بھی دیر نہیں لگائی۔ دوسری طرف
پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے چیف الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے جج صاحب کا عہدہ رکھتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے سپریم کونسل جوڈیشل کونسل میں کیس بھیجنا پڑتا ہے، جسے آلریڈی تحریک انصاف بھیج چکی ہے۔ آج فیصلہ سنانے کے بعد کسیانی بلی کھمبا نوچے۔ چیف الیکشن کمیشن راجہ سکندر صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ میڈیا کے مطابق ریکارڈ کرایا ہے، اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف ناجائز فیصلہ کیا ہے، ورنہ آج تک ہزاروں لاکھوں جج صاحبان فیصلہ دیتے ہیں، الیکشن کمیشن فیصلہ دیتے ہیں۔ ایک ایسی مثال نہیں کہ کسی الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشن نے یا کسی جج نے کسی کے خلاف فیصلہ دینے کے بعد اس پارٹی کے بارے میں ویڈیو ریکارڈنگ کرا دی ہو کہ مجھے اس سے جان کا خطرہ ہے، مجھے نقصان ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے۔ تو فیصلے میں بددیانتی اور یک طرفہ نظر آ رہا ہے۔ کیا عوام کے مقبول ترین لیڈروں کو اداروں کی ساتھ سازش مل کے گرانے کی یہ رسم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی؟ ذوالفقار اللہ بھٹو کو پھانسی ہوئی، ضیاء الحق نے دلائی، عدالتوں سے مبینہ طور پر دلائی، لیکن پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ 2 دفعہ نواز شریف کو عدالتوں نے سزا دی اور آج بھی وہ اشتہاری ہیں اور فار ایور نااہل ہیں، لیکن نون لیگ ختم نہیں ہوئی۔ کیا ان دونوں جماعتوں سے 10 گنا مقبول جماعت تحریک انصاف، جو عمران خان اس وقت اس کا گراف بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، ایک کال پر لاکھوں لوگ سڑکوں پہ اور ہر شہر میں اس کی تقریر سنتے ہیں، اس کو دیوار سے لگانے والے اپنے محلات اور اپنے ایوانوں میں خوف زدہ رہیں گے؟ اور عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس یک طرفہ فیصلے کے خلاف عدالت میں جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ عوام کی امنگوں کے خلاف ہونے والے فیصلوں کو عوام ہی ریجیکٹ کرے گی۔ اگر عمران خان کو شکست دینی ہے تو الیکشن میں ووٹوں سے دے۔ 8 سال چلنے والا 2008 میں 50,000 ابہام ہے۔ انور منصور ایڈوکیٹ، اعتزاز احسن صاحب نے اور دیگر اعلیٰ آئینی ماہرین نے اس قانون کو، اس فیصلے کو سازش اور یہ ناقابل فہم دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پہلی پیشی میں ہی ختم ہو جائے گا اور اس کا چلنا ناممکن ہے۔ ناظرین، ساری صورتحال آپ تک رکھی۔ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جائیں گے اور وہاں سے انصاف لیں گے، کیونکہ وہ پہلے ہی موجودہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جوڈیشل کورٹ میں ریفرنس بھجوانے کی تیاری کر چکے ہیں۔ ساری صورتحال آپ تک رکھی۔ یاد رکھیں، عوامی رائے کو دبانے والے خود بے نشان ہو جاتے ہیں اور عوام میں ان کا وجود نہیں رہتا۔ عوامی لیڈر کبھی جھوٹے اور سازشی فیصلوں سے ختم نہیں ہوتے۔ عوام کی رائے ہی آخری رائے ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔